بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 شیئر کروں گی۔ آیا ہے یا ایہا المزمل، and the translation is O you wrapped in garments, meaning Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں، اور یہ جو فریز ہے یا ایہا، there are two dimensions of this phrase۔ یا جو ہے it is for pure affection, intimacy and closeness, and ayyuha is for dignity, honor and respect. So Allah subhanahu wa ta'ala gives Prophet sallallahu alaihi wasallam both in this phrase, love and respect, what he had lost from people, because it was a time when Quraysh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کو different names دے رہے تھے، different labels دے رہے تھے۔ کوئی ان کو کاہن کہہ رہا تھا، کوئی ساحر کہہ رہا تھا، کوئی مجنون کہہ رہا تھا۔ جو پہلے آپ کو ایڈمائر کرتے تھے اب وہ آپ کو موک کر رہے تھے، جو پہلے رسپیکٹ کرتے تھے اب وہ آپ کو انسلٹ کر رہے تھے۔ تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے حوالے سے ایک نریشن بھی ہے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں when the prophet صلی اللہ علیہ وسلم heard himself being labeled as a magician, he felt deep sorrow and out of sadness he wrapped himself in a blanket۔ تو اس ٹائم پہ پھر یہ آیات رویل ہوئیں، یا ایہا المزمل، او یو ہو از wrapped up۔ تو اس فریز میں کیا ہے؟ دس ریفلیکٹس ایموشنل ایگزاشن، it also reflects physical exhaustion and spiritual weight as well۔ اور اگر آپ نوٹس کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نیم سے نہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ از کالنگ ہم بائی ہز کنڈیشن، the one wrapped up۔ Why he was covering himself in a blanket? Because he was so sad، وہ depressed تھے، he was full of anxiety، he was overwhelmed with the pressure، لوگ ان کو different قسم کے جو ان پہ accusations لگا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشر فیل کر رہے تھے، بہت زیادہ سیڈ فیل کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایکنالج کر رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ از ایکنالجنگ ہز برڈن، ہز گریف، ہز سیڈنس۔ اللہ نوز اینڈ ایکنالجز وٹ ہی از گوئنگ تھرو۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از ہیلنگ ان دیز ورڈس، دیر از لو، دیر از افیکشن ان دیز ورڈس۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو کوئی اپنا ہوتا ہے آپ کا، آپ اس کو اس کے اوریجنل نیم سے نہیں، آپ اس کو نک نیم دیتے ہیں اور اس سے بلاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ زیادہ افیکشن شو کرنے کے لیے، زیادہ کلوزنس شو کرنے کے لیے آپ نک نیم سے بلاتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ از کالنگ ہم او بلینکٹ ون۔ سو آپ یہ کہہ لیں کہ دس از این ایکسپریشن آف انڈیئرمنٹ۔ پھر جو ورڈ مزمل ہے اس کے ڈفرینٹ میننگز ہیں۔ ایک تو یہ میننگ ہے کہ ٹو بی ریپڈ، ٹو بی برڈنڈ اینڈ دین ٹو بی اوورwhelmed۔ اور 2 لنگوسٹک روٹس ہیں اس ورڈ مزمل کے۔ ایک زملہ، اس کا کیا میننگ ہے؟ ٹو ریپ اور بنڈل ون سیلف، اینڈ دین زمل، ٹو کیری اے ہیوی لوڈ ڈیورنگ ٹریول۔ سو یہ جو ورڈ مزمل ہے اٹ ایکچولی کمز فرام متزمل، جو اس کا تا اینڈ زا ہے، اٹ فیوز ٹوگیدر، they fuse together and it becomes muzammil, meaning someone who is under an extreme amount of load and someone who is very deeply wrapped up۔ یہ 2 meanings اس word muzammil سے بنتے ہیں۔ اب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ورڈ کا کیا میننگ ہوگا؟ فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ مینس دیٹ ہی ہیز اے گریٹ ڈیل آف برڈن آن ہم، ہی ہیز اے ہیوج اماؤنٹ آف انگزائٹی، پریشر، سیڈنس، ہیوج اماؤنٹ آف اپوزیشن۔ لوگ ان کو ڈفرینٹ باتیں کر رہے تھے، بلیم دے رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، آئی جسٹ مینشن بفور۔ سو at the end of the day Prophet sallallahu alaihi wasallam was human، all of this was really hurting him۔ اور اللہ تعالیٰ Prophet sallallahu alaihi wasallam کی اس کنڈیشن سے ان کو بلا رہے ہیں، ان کی کنڈیشن کو، ان کی سیڈنس کو ایکنالج کر رہے ہیں by calling him یا ایہا المزمل۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ it is as if Allah wants Prophet sallallahu alaihi wasallam to know that Allah knows what you're going through, Allah knows your pain, Allah knows how much you are facing the opposition and how much overwhelmed you are۔ So here Allah is acknowledging his pain and difficulty۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو اور رسپیکٹ شو کروا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ٹرو ریلیشن شپ ہوگا اس میں ایکسپریشن آف لو، رسپیکٹ
اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یہ سب ہونا چاہیے. ادروائز وہ ایک شیلو ریلیشن شپ ہوگا. آپ کسی کو گفٹس دے دیتے ہیں، ان کی پسند کی چیزیں دے دیتے ہیں، اٹ کی ناٹ میک اٹ اے ٹرو ریلیشن شپ. True love is not built on gifts or surface gestures only. True love is when they know your pain. You understand each other's pain. Even if you don't say anything, but they understand what you're going through. They feel your pain. And this is root of that love which Allah subhanahu wa ta'ala is showing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That he knows, he understands the pain of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He knows why he's wrapped up. So that was a little bit about یا ایھا المزمل. اور اب میں آپ کے ساتھ کچھ ریفلیکشنز شیئر کروں گی. پہلی بات تو یہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم who was the best of human being, who was so loved by Allah subhanahu wa ta'ala, but still وہ بھی سیڈنس سے گزرے. انہوں نے بھی انگزائٹی فیل کی، انہوں نے بھی لوگوں کی ایکوزیشن، ان کا پریشر فیل کیا. اینڈ واٹ ہی ڈیڈ، انہوں نے صبر کیا. اینڈ ہی ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بار بار وہ اللہ کی طرف پلٹے. اینڈ اللہ ایکنالجڈ ہز کنڈیشن. اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آئی ان کے لیے. ہم اپنی ڈیفیکلٹ سچویشن، اپنی پینفل سچویشنز میں کیا اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ کیا ہم صبر جمیل کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نوز وٹ وی آر گوئنگ تھرو؟ اللہ نوز آور پین، اللہ نوز آور اسٹرگلس، اللہ نوز آور انسپوکن ورڈس. اللہ تعالیٰ سب دیکھتے ہیں ہم کس تکلیف میں کس طرح سے صبر کرتے ہیں. تو ہمیں کیا یہ یقین ہوتا ہے؟ کیونکہ جب یقین ہوتا ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیسڈ موکری، انسلٹس، ہارش ورڈز. لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ سب کچھ انہوں نے فیس کیا، لیکن ہی ڈنٹ اسٹاپ. اپنے مشن کو کنوے کرنے میں وہ کبھی نہیں رکے. ہی کنویڈ دا میسج. ہی واز اسٹیڈ فاسٹ ان کنویئنگ دا میسج آف قرآن ٹو ایوری ون. تو ہم دیکھیں کہ ہماری لائف میں بھی کئی بار لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمیں ایسے ہارش ورڈز بھی بولیں، تو ہم نے ان ہارش ورڈز کو، خاص طور پہ کبھی ایسے ورڈز ہمارے اپنے لوڈ ون سے جب ہمیں سننے کو ملتے ہیں، دین دوز ورڈز کٹ یو ڈیپ. بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو بھولنا. تو کیا ہم نے ان سب کو معاف کر دیا؟ ہم نے وہ سارے ورڈز بھلا دیے؟ وہ سارے لوگوں کے جو بھی نگیٹو بیہیویئر تھے وہ سب بھلا دیے؟ اور ہم نے جو بھی کچھ ارادہ کیا، کچھ سیکھا، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا اور اس کو آگے پہنچانے کیا ہم اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہے؟ ہم اس میسج کو آگے پہنچاتے رہے؟ اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ہارڈ شپ میں، اپنے ٹف مومنٹس میں، ہی یوز ٹو ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہوں نے نماز کی طرف رخ کیا، انہوں نے اللہ سے باتیں کی. ہم کیا کرتے ہیں ہماری لائف میں جو ہارڈ شپس ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسی ڈیفیکلٹ مومنٹس آتے ہیں، تو ہم کیا اللہ کی طرف پلٹتے ہیں؟ ڈو وی گو فار ڈیوائن کمفرٹ لائک نماز، قرآن، ذکر آف اللہ، دعا؟ کیا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، یا پھر کچھ ٹیمپرری اسکیپ ڈھونڈتے ہیں، فزیکل کمفرٹس کی طرف جاتے ہیں؟ واٹ ڈو وی ڈو؟ سو دیز آر دا کوشچنس آئی آسک مائی سیلف. آپ بھی ریفلیکشنز لیں اپنے لیے انشاءاللہ. سو دیٹ واز آل.